تذکرہ ہو رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور اس کے مقابلے میں مخالفین یعنی قریش مکہ کے الزامات اور ان کی طرف سے لگائے گئے برے القابات اور پھر بات کو بڑھاتے بڑھاتے گالیوں تک پہنچانے والی باتیں۔ تو جب دلائل کے مقابلے میں گالیاں دی جاتی ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ دلائل تو اپنی جگہ پر جمے رہتے ہیں اور گالیوں کا اثر 2-4 روز میں ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور لوگ ان سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس فن کے فنکار اور استاد جو ہیں ان کا یہ کلیہ اور طریقہ ہے کہ نت نئی گالیاں ایجاد کرتے چلے جاؤ۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک اور گالی وضع کی گئی کہ آپ کو ابن ابی کبشہ کہا جانے لگا۔ ابی کبشہ اس دور کی ایک مشہور شخصیت تھی، ایک مشہور آدمی تھا، مگر وہ بہت بدنام تھا اور وہ عرب کے دستور کے خلاف، عرب کے لوگ بت پرستی کرتے تھے لیکن وہ شعراء نامی ایک ستارے کی پرستش اور عبادت کرتا تھا اور لوگ اس کو بڑا برا جانتے تھے۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ابن ابی کبشہ یعنی ابی کبشہ کا بیٹا یا آپ اس کا ماننے والا قرار دیا۔ لیکن دراصل اس طرح کی گالیوں کے وار اس تحریک اور اس دعوت کو نہیں روک سکتے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک سیلاب کے سامنے کسی گوبر کا بند باندھ دینا، کسی گندگی اور غلاظت کا بند باندھ دینا ایک سیلاب اور ایک طوفان کے سامنے جو اس کو بہا کر لے جائے گا۔ چنانچہ ہوا بھی ایسا کہ مکہ والے دیکھتے رہ گئے کہ ان کے یہ بند اس دعوت کے آگے ٹوٹتے چلے گئے اور یہ دعوت روزانہ روز بروز صبح و شام ترقی کرتی چلی گئی۔ پھر جب یہ وار ناکام دیکھا تو انہوں نے اس کا ایک اور حل نکالنے کی کوشش کی، ایک اور الزام تراشا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پاگل ہو گئے، ان کو مالی خولیا ہو گیا ہے، یہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کو کبھی جنت کے اندر جنت نظر آتی ہے، کبھی دوزخ نظر آتی ہے، کبھی وحی نظر آتی ہے، کبھی فرشتہ نظر آتا ہے، اور نعوذ باللہ وہ کہنے لگے کہ یہ بتوں کی مار پڑی ہے جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہو گیا ہے، اور یہ لوگوں کو ایسی باتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ تو دراصل سوچنے والی بات ہے کہ کیا کوئی ایسا آدمی کہ جو پاگل ہو، جس کو لوگ صحیح نہ سمجھیں، اس کے گرد بھی کبھی اتنے لوگ جمع ہوئے ہیں کہ جو ایک بہت بڑی جماعت اور بہت بڑی تحریک چلانے والے بن جائیں؟ کبھی احمق اور بیوقوف کے گرد ہوش مند اور عقل سلیم اور اچھے لوگ جمع ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال تھا۔ اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ایسے آدمی کے پیچھے معاشرے کے بہترین افراد چلنا شروع کر دیں؟ یہ سوال ان کے ذہن میں بھی آ گیا۔ انہوں نے اس کا ایک اور جواب نکالا، ایک اور ناٹک رچایا۔ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ جادو کا درک بھی رکھتے ہیں، ان کو جادو بھی آتا ہے، یہ جس آدمی کے ساتھ بات کرتے ہیں اس کے اوپر جادو کر دیتے ہیں، اس کی نظر بندی ہو جاتی ہے اور وہ ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوا کہ کیا تاریخ میں بھی کوئی ایسا کارنامہ ہوا ہے کہ جادوگروں نے اتنی بڑی جماعت چلائی ہو، جادوگروں نے اپنی جادوگری کے زور پر وقت کا دھارا بدل دیا ہو، نظام بدل دیا ہو؟ اور کیا کبھی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ جادوگروں نے بھی لوگوں کی اصلاح کے لیے اپنی جادوگری کا فن چلایا ہو؟ اور آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پڑی تھی کہ وہ
اس جادوگری کے نتیجے میں اپنا پیٹ کمانے اور اپنا روزی کمانے کی بجائے جو ہے مختلف طرح کی تکلیفیں جھیلتے ہوئے اس معاشرے کے سہلے اور نیک لوگوں کو اکٹھا کر رہے تھے۔ تو یہ بات دراصل یہ تھی کہ یہ ایک بہت بڑا اور بہت بودا الزام تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگایا گیا، اور دراصل اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلانے کی کوشش کی گئی۔ اصل ٹارگٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعوت تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے سامنے پیش کر رہے تھے، اور اس کو جھٹلانے اور اس کا اثر کم کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ بھئی یہ تو ایک جادو ہے جس کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ سوچنے والی بات ہے کہ اکابرین قریش اور سرداران مکہ کے سامنے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریریں، آپ کی باتیں اور قرآنی آیات بھی پیش کرتے ہوں گے، اور وہ تو عربی کے جاننے والے تھے، وہ تو اس کلام کو جاننے والے تھے جن کی اپنی زبان کے اندر وہ کلام نازل ہوا تھا، وہ سمجھ بھی رہے تھے کہ اس کلام کے اندر کیا طاقت اور کیا قوت اور کیا اثر ہے، لیکن انہوں نے اس کے اثر کو جھٹلانے کے لیے یہ بہانہ بازی شروع کر دی کہ بس جی یہ تو شاعری ہے۔ نئی بات، یہ تو ایک شاعری ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شعری کلام اکٹھا کیا ہوا ہے، آپ جو ہیں وہ بہت بڑے ادیب ہیں اور زبان کی طاقت ہے، تقریر کی قوت ہے، تو اس کے نیچے اس کے اندر جو ہے وہ نوجوان بہہ کے چلے جا رہے ہیں۔ تو اے قریش مکہ، آپ سے یہ سوال ہے کہ دنیا کے اندر شاعر تو بڑے بڑے آئے ہیں، بہت بڑے بڑے شاعر پیدا ہوئے ہیں، کیا کوئی ایسا انوکھا شاعر پیدا ہوا ہے کہ جس کی سیرت اور کردار اور جس کا چال اور چلن، جس کے صبح اور شام اور جس کے ساتھیوں کے صبح و شام اتنے بے داغ ہوں، اتنے پیارے ان کے کردار اور ان کا اخلاق ہو؟ اور کیا شاعری کے زور پر اتنی بڑی تحریکیں اور اتنی بڑی جماعتیں کبھی اٹھی ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ اور یہ سوال قریش کی بھی سمجھ میں آ گیا، اور انہوں نے اس کا ایک اور جواب تلاش کیا، ایک اور اس کا انداز انہوں نے تراشا کہ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہیں، کہانت کا الزام لگا دیا کہ کاہن لوگ جو ہوتے ہیں وہ مذہبی لبادہ اوڑے ہوتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں، تنہائیوں میں رہتے ہیں اور طرح طرح کی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، معاشرے سے مختلف ان کا انداز ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہیں، تو قرآن نے جواب دیا وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون، کہ تم تو نصیحت ہی نہیں پکڑتے۔ اور وہ سمجھ رہے تھے کہ واقعی یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، لیکن مصیبت تو یہ تھی کہ ان کے ایمان اور یقین کے دروازے انہوں نے اپنے اوپر بند کر لیے تھے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، لیکن دراصل انہوں نے کسی بھی نصیحت سے سبق پکڑنا اپنے لیے حرام قرار دے لیا تھا۔ اور اس کے نتیجے کے اندر قرآن مجید نے بڑی خوبصورت الفاظ کے اندر صرف 3-4 فکروں کے اندر ان کے سوچ کی نشاندہی کی کہ انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھیے یہ آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں لا رہے ہیں، کیسی کیسی حجتیں پیش کر رہے ہیں۔ فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، یہ ایسے بہکے ہوئے ہیں کہ ان کو کوئی بات ہی سمجھ نہیں آ رہی۔ اور دیکھیے کہ اب یہ لوگ ایک اور نیا شوشہ چھوڑتے ہیں، یہ سارے حربے ناکام ہو گئے تو ایک اور شوشہ چھوڑتے ہیں، اور خود کو دین ابراہیمی کا پیروکار کہنے والے اور دین ابراہیمی پر چلنے کا دعویٰ کرنے والے یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی جن آتا ہے جو آپ کو یہ کلام پڑھاتا ہے۔ پھر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک رومی نصرانی تھا، جابر یا جبرا، یہ آدمی آتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں سننے آتا تھا، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تنہائی کے اندر جابر سے کچھ باتیں سیکھتے ہیں اور لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ اور کسی نے کہا کہ یمامہ میں ایک شخص رہتا ہے الرحمن، تو یہ الرحمن سے کچھ سیکھ کر لوگوں کو بتاتے ہیں۔
اور قریش والے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو وہ رحمان بتا کے جاتا ہے، لیکن ہم رحمان کے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ لیکن وہ لوگ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ دراصل یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے، اللہ کا پیغام ہے، جس کے اندر حق اور صداقت ہے، جس کا زور ہے کہ لوگوں پر وہ اثر کرتا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر ان کی کوئی دلیل، ان کی کوئی حرکت اور ان کا کوئی الزام جو ہے وہ سچا ثابت نہیں ہو رہا۔ رب صلی وسلم دائما علی عبدک و حبیبک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔